یہ تھے ہمارے پیارے نبی جن کے صبر، استقامت، ایثار اور تقوی کی مثالیں آج صدیوں بعد بھی زندہ ہے۔ وہ لوگ سوکھی لکڑیوں کے ایک جھاڑی کے پاس پہنچ گئے، رسی اور کلاڑی وہی پھینک کر وہ برف کے اوپر بیٹھ گئے۔ جس نبی کو تم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں، اس پہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہوگا نا؟ جنت مسکرا دی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ ایک صحابی تھا شاید جن کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، حضور پاک سے کہنے لگے، اے پیارے نبی، ہم کتنے خوش قسمت ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کی سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو حضور پاک نے کہا، تم لوگ اتنے خوش قسمت نہیں ہو جتنی خوش قسمت میری آنے والی امت ہوگی۔ تم لوگ مجھے دیکھ کر، مجھ سے باتیں کر کے میری پیروی کر رہے ہو۔ ایک امت ایسی ہوگی جو مجھے بنا دیکھے بنا سنے مجھ پہ ایمان لائے گی۔ مدو کے پاس مزید کوئی سوال نہیں تھا، اس نے کہا تو فقط اتنا، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ جنت نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا، کیا تم نے اپنے شوہر سے بات کی اس بارے میں؟ نہیں، اکشے کبھی نہیں مانیں گے، ان سے بات کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ وہ مایوسی سے بولی، بہتر ہے تم ان سے بات کر لو ایک بار مدو، اور انہیں اسلام کی اہمیت بتاؤ، یقیناً وہ سمجھ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے تم سے۔ سب سے پہلے میں قرآن سیکھنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھے سکھاؤ گی؟ اس نے سوال کیا۔ جنت نے سر اسبات میں ہلا دیا اور لکڑیاں کاٹنے لگی۔ مدو بھی وہی کلاڑی کے ذریعے مصروف ہو گئی۔ بہت اچانک سے ہی جنت کو احساس ہونا شروع ہو گیا، کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتی تھی کون ہوگا۔ اس نے اسکارف کو نقاب کے انداز میں لپیٹ لیا اور خود کو مکمل طور پر ڈھانپ لیا۔ دو آنکھوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دائیں طرف دیکھا تو وہ اسے ایک درخت کے پیچھے کھڑا نظر آیا۔ وہ وہی کڑی اسے دیکھتا رہا جب تک وہ لکڑیاں کاٹتی رہی۔ وہ بھی کبھی کبھی ایک نظر اسے دیکھ ہی لیتی۔ جاتے وقت اس نے مدو سے نظر بچا کر خط اسے دکھایا اور وہی اس جھاڑی کے پاس ہی رکھ دیا۔ اس نے دیکھا رویب کے چہرے پر روشنی سی آئی، پھر وہ مدو کے ساتھ گھر آئی اور ان خطوں کا سلسلہ صرف ایک دن کا نہیں تھا۔ بعد میں بھی کئی بار رویب نے گڑیا کو اسکول سے چھٹی کے وقت وہ خط دیے تھے اور وہ بھی گڑیا کے ہاتھوں خط کا جواب بھیجنے لگی تھی۔ مدو روزانہ اس سے قرآن پاک کی درس لینے آتی تھی اور وہ اسے کئی اسلامی واقعات اور قرآن سکھاتی تھی۔ آیات کو لندن آئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ لندن کا شہر اس کے لیے اب پہلے جیسا اجنبی نہیں تھا۔ وہ یہاں کے لوگوں، یہاں کے ماحول میں خود کو مکمل طور پر ڈال چکی تھی۔ یہ خوبصورت شہر تھا، اس کے خوابوں کا شہر۔ وہ لندن سے محبت نہیں عشق کرتی تھی۔ اسے یہاں شروع میں کافی مشکلات کا سامنا تھا۔ وہ کسی کو نہیں جانتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ سب کچھ ٹھیک کرتی گئی اور ان سب کا سارا کریڈٹ نوشیر رضا کو جاتا ہے۔ اس نے ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیا۔ اسے لندن میں جب بھی کسی مسئلے کا سامنا ہوتا تو وہ سیدھا نوشیر کے پاس جاتی اور اسے اپنی پرابلم بتاتی۔ وہ خوشی سے یا مجبوری سے بہرحال اس کی مدد کر دیا کرتا۔ اس کا مزاج ویسے ہی تھا جیسے ہمیشہ سے ہوتا تھا، حد سے زیادہ سنجیدہ قسم کا مرد، اور اس سے بھی بڑھ کر ایک پاکستانی مشرقی مرد۔ اسے لڑکیوں سے زیادہ بات کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ شروع میں آیات کو لگا وہ شرما رہا ہے، لیکن بعد میں اسے پتا چلا وہ شرمیلا نہیں، وہ غیرت مند ہی اتنا ہے، کسی بھی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ اسے آیات کا کسی اور لڑکے کے ساتھ بات کرنا بھی زیادہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ یہ وہ تب محسوس کرتی جب وہ کسی کے ساتھ ہوتی تو وہ اسے فوراً وہاں سے چلے جانے کا کہتا۔ اگر وہ دونوں کہیں جا رہے ہوتے تو وہ ہمیشہ 2 قدم آگے چلتا تھا۔ اگر اس کے ہاتھوں میں کوئی چیز ہوتی تو وہ بنا کہے وہ چیز اٹھا لیتا تھا۔ اصل مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی حفاظت کرے، ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھے۔ غیرت مند ہر دوسری لڑکی کے ساتھ فری نہیں ہو جاتے، ہر دوسری لڑکی سے محبت کا اظہار نہیں کرتے۔ وہ ہمیشہ عورت کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور نوشیر بھی انہی مردوں کی ایک قسم تھی۔ اس سے چند ہی ملاقاتوں میں وہ اس کے بارے میں بہت کچھ جان گئی تھی، جیسے کہ وہ قرآن پاک کا حافظ ہے اور حج بھی کر چکا ہے، وہ اسلام اور اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اس کی زیادہ تر باتیں اسلام کے حوالے سے ہی ہوتی تھی۔ آیات جہاں کافی حد تک اس سے متاثر تھی، وہی وہ اپنے آپ میں احساس کمتری کا شکار ہوتی۔ آیات کی روم میٹ ایک انڈین لڑکی پوجا تھی جو کافی شوق اور خوش مزاج تھی۔ اس کے تمام حرکتیں زیادہ تر مغربی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انڈین سے محبت کرتی تھی۔ پوجا سے اس کے کافی اچھی دوستی تھی، اسے بھی لندن بہت پسند تھا۔
وہ بھی سیر و تفریح کی کافی شوقین تھی۔ پوجا کے بوائے فرینڈ کے بارے میں وہ یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ پوجا تقریباً ہر دوسرے دن اپنا بوائے فرینڈ تبدیل کرتی تھی۔ اس کا سارا الزام بھی وہ اپنے بوائے فرینڈ پر ڈالتی تھی۔ اس بریک اپ کے بعد اسے کوئی اور مل جاتا۔ وہ 2 دن خوب رونے دھونے اور شور مچانے کے بعد اپنی طرف بڑھتے تام لیتی۔ اسے پوجا کی یہ عادت کافی عجیب لگتی تھی، لیکن اسے نصیحت کرنا بیکار تھا کیونکہ وہ اپنی مرضی کرنے والوں میں سے تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ اس کی اچھی دوست تھی، ہر دکھ سکھ میں کام آنے والی، جس سے وہ اپنے دل کی باتیں بے جھجک کہہ سکتی تھی۔ لندن کا یہ سفر اس کے لیے بہت خوبصورت جا رہا تھا۔ ڈلتی شام کی سنہری روشنی لندن کی سرزمین کو اپنے ہی رنگ میں رنگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لے رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں اپنا مخصوص نوحل تھا، لیکن وہ نوحل نہیں پڑھ رہی تھی۔ وہ کھڑکی سے نیچے باہر اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہی تھی۔ سینکڑوں کی تعداد میں انگریز ادھر ادھر گھومتے نظر آئے تھے اسے۔ اب وہ پہلے کی طرح انگریزوں سے نفرت نہیں کرتی تھی، کسی حد تک وہ ان کے ساتھ گل مل گئی تھی۔ اسے بے تکلفی بھی نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن شروع کے کچھ دنوں میں اس کے دل میں انگریزوں کے خلاف جو کڑواہٹ تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ ہیلو ڈیئر آیات، پوجا کی آواز پہ وہ چونکی۔ اس نے سر اٹھا کر پوجا کو دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ آج شاپنگ پہ گئی ہوئی تھی۔ اس نے اسے بھی چلنے کے لیے کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پوجا اسے خوشی خوشی اپنی شاپنگ دکھانے لگی۔ وہ بھی دلچسپی سے اس کی شاپنگ دیکھ رہی تھی۔ پھر پوجا نے ایک بنا بازو والی اسکرٹ اسے دکھائی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ تمہارے لیے ہے، پوجا نے بتایا، لیکن میں اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتی، اس نے اعتراض کیا۔ اف آیات، تم کتنی قدیانوسی قسم کی لڑکی ہو۔ یہ لندن ہے، پاکستان نہیں۔ یہاں سبھی ایسے کپڑے پہنتے ہیں، اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے، لیکن میں نہیں پہنتی۔ تم اگر ایک دن پہن لو گی تو آسمان نیچے نہیں آ جائے گا۔ دیکھنا تم بہت اچھی لگو گی، ابھی جا کر ٹرائی کرو، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ پوجا نے زبردستی وہ اسکرٹ اس کے ہاتھوں میں تمائی۔ اس نے بادل نخواستہ آمی بھر لی۔ وہ جب چینج کر آئی تو پوجا اسے دیکھتی رہ گئی۔ بقول اس کے وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ پوجا کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ آئینے کے سامنے آئی۔ وہ واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ یہ احساس اسے آئینہ دیکھ کر ہوا تھا۔ اس نے ہلکا میک اپ بھی کیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ موسم اچھا تھا، اس لیے اس کا دل چہل قدمی کرنے کو چاہا۔ بنا بازوؤں والی شرٹ سکرٹ پہن کر جب وہ باہر نکلی تو کوئی اسے عجیب نگاہوں سے نہیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ اس ماحول کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ لیکن جانے کیوں وہ خود کو انفٹ محسوس کر رہی تھی۔ یونیورسٹی کے احاطے سے باہر نکل کر وہ سڑک پر آئی۔ اس کے کھلے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ سڑک پہ اس وقت اور بھی کئی لوگ چہل قدمی کر رہے تھے۔ شام کا منظر کچھ لمحوں میں غائب ہونے والا تھا۔ ہوا بھی ہمیشہ کی طرح ٹھنڈی سی تھی، جو اس کے برینا بازوؤں کے آر پار گھس رہی تھی۔ اس کے وجود میں ہلکی سی کپکپاہٹ بھی ہوئی۔ چلتے چلتے وہ کافی دور نکل آئی تھی۔ وہ اس وقت جس سڑک پر چل رہی تھی وہ بالکل سنسان تھا۔ سڑک کے دونوں طرف لمبے لمبے درخت تھے جو ہوا کی وجہ سے جھوم رہے تھے۔ اسے بہت اچانک احساس ہونا شروع ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے اپنے چلنے کی رفتار مدھم کر دی اور گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ پیچھے سے 2 لڑکے اسے اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ دونوں شکل سے ہی آوارہ لگ رہے تھے۔ اچھے برے انسان ہر ملک ہر جگہ ہوتے ہیں، ضروری تو نہیں ہر برائی پاکستان میں ہو، برائی تو ہر جگہ جڑے پھیلائے ہوئے ہے۔ وہ سہم کر چلنا بھول گئی۔ خوف کی ایک تیز لہر اس نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں محسوس کی۔ وہ لڑکے اب اس کے پاس آ چکے تھے۔ وہ سمجھ نہیں سکی اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ آئی ڈارلنگ، ان میں سے ایک لڑکا بولا۔ اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ وہ اس کے جملے سے زیادہ ان کے انداز سے گھبرا گئی۔ کوئی بھی جواب منہ سے نکلنے سے انکاری ہو گیا۔ چوئنگم چباتا وہ لڑکا اسے اوپر سے نیچے تک بڑی گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو برینا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے وجود میں کپکپی طاری ہو گئی۔ اس نے بہتری اسی میں جانی کہ واپس لوٹ جائے، اور واپس جانے کے لیے جب وہ مڑی تو اپنے قدم آگے نہیں بڑھا سکی۔ ایک لڑکے نے مضبوطی سے اس کی کلائی پکڑ لی اور دوسرا لڑکا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ وہ ان لڑکوں کے دیدہ دلیری پر حیران تھی۔ لیو مائی ہینڈ، ہاتھ چھوڑو میرا۔ اس نے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی حتی الامکان کوشش کی، لیکن وہ اس کوشش میں بری طرح ناکام نظر آ رہی تھی۔ اس لڑکے نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔
پھر وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے گال کو چھو رہا تھا۔ بے بسی اور بے عزتی کے احساس سے اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس لڑکے کی گرفت سے آزاد کیا اور ایک زناٹے دار تپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ لڑکا تلملا اٹھا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے آیات کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبا لیا اور دوسرے لڑکے نے اس کی ہاتھوں کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ شام ڈل چکی تھی۔ اس وقت اس کی مدد کو ایک فرشتہ ہی آ سکتا تھا۔ وہ جہاں جس سڑک پر کھڑے تھے وہاں کوئی ٹریفک بھی نہیں آتا تھا۔ اچانک اس لڑکے کی مٹھی کا گرفت ڈھیلا پڑ گیا اور اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ دوسرے لڑکے نے بھی پیچھے دیکھا۔ سامنے نوشیر کھڑا تھا۔ اسے یہ سب ایک خواب لگا۔ وہ یہاں کیسے؟ کیا سچ میں وہ وہی تھا؟ اسے نوشیر کی روپ میں اس وقت ایک فرشتہ نظر آیا جسے خدا نے اس کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ وہ دونوں لڑکے نوشیر سے لڑنے کے لیے اس کی طرف بڑھے۔ نوشیر نے ایک کے پیٹ پر زوردار لات ماری اور وہ کراتا ہوا سڑک کے دوسری کنارے پر جا گرا۔ دوسرا لڑکا نوشیر سے لڑنے کے لیے بھاگا۔ ان دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ نوشیر اس لڑائی میں زخمی ہو چکا تھا۔ اس کے ہونٹ سے خون نکل رہا تھا۔ وہ آنسو بہاتی نوشیر کو دیکھ رہی تھی۔ پھر نوشیر نے اس کے پیٹ میں زوردار گھونسا مارا جس کی وہ تاب نہ لا سکا اور لڑکھڑاتا ہوا دور جا گرا۔ وہ یہ سب ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پسینے کے ساتھ ساتھ گھبراہٹ تھی۔ نوشیر کا چہرہ غصے اور غیرت سے لال ہو چکا تھا۔ وہ اسے اتنے غصے میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے نوشیر کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا وہ اسے اپنی بائک تک لے آیا۔ اس کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ آیات کو اسے غصے میں دیکھ کر ڈر لگنے لگا۔ اس نے کچھ لمحے آیات کی طرف دیکھا، پھر اپنی لیدر کی جیکٹ اتار کر آیات کے برینہ بازوؤں پر رکھ دی۔ وہ نوشیر کو بتانا چاہتی تھی کہ کس طرح اور کس ارادے سے وہ یہاں آئی تھی اور کیا ہوا تھا اس کے ساتھ۔ اسے لگا تھا نوشیر اسے دلاسا دے گا اور اسے رونے سے منع کرے گا، لیکن نوشیر نے اپنا ہاتھ اوپر کی طرف بلند کیا اور ایک تپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ وہ حیرت اور دکھ کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ نوشیر کو دیکھنے لگی جس کے کان کے لوح تک سرخ ہو چکی تھی۔ وہ بنا پلکے جھپکائے نوشیر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تپڑ اس کے لیے غیر متوقع اور غیر معمولی تھا۔ اسے نہیں معلوم یہ تپڑ اسے کس لیے مارا گیا تھا۔ وہ بس حیران تھی۔ نوشیر کچھ لمحے مٹھیاں بینچے کھڑا رہا، پھر اس نے آیات کی آنکھوں میں دیکھا۔ کس نے آپ سے کہا تھا اس طرح کے کپڑے پہننے کو؟ وہ گرجدار آواز میں بولا۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ لائک، کمنٹ، شیئر کر کے اپنے خلوص کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ فی امان اللہ۔